بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور مہر اور تخت و تاج تمہیں لوٹاتا ہوں، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ میری روش اور سیرت پر عمل کرو گے، میرے حکم کے سوا کوئی حکم نہیں کرو گے، کیونکہ خداوند نے انہیں میرے ذریعے نجات عطا کی ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ میرا دین اور میرے لیے افتخار ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پدر بزرگوار اور بھائیوں کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو میں بیان کر چکا ہوں۔ بحار الانوار جلد 12 صفحہ 91 حدیث 76۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں دعا کیا تھی؟ کیونکہ اس بارے میں ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور آپ علیہ السلام زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے معبود، اگر میرے گناہوں اور خطاؤں نے میرا چہرہ آپ کے لیے ناپسند کر دیا ہے اور اس چیز کا باعث بنے ہیں کہ میری آواز کو اپنی طرف نہ لے جاؤ اور میری دعا کو قبول نہ فرماؤ، تو میں تمہیں پیر مرد حضرت یعقوب علیہ السلام کا واسطہ اور قسم دیتا ہوں کہ تو اس کی کمزوری و ناتوانی پر رحم فرما اور ہم دونوں کو اکٹھا کر دے۔ یقیناً تو میری وجہ سے ان کے حزن و غم اور میرے لیے ان کے شوق سے آگاہ ہو۔ راوی کہتا ہے، اس کے بعد امام علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، میں بھی کہتا ہوں، اے میرے معبود، اگر میرے گناہوں اور خطاؤں نے میرا چہرہ آپ کے لیے ناپسند کر دیا ہے اور اس کا باعث بنے ہیں کہ میری آواز اوپر نہ لے جاؤ، تو میں تجھے تیری ذات کی قسم دے کر التجا کرتا ہوں کہ تیری مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیغمبر رحمت ہیں کے ذریعے تیری بارگاہ میں توسل کرتا ہوں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ یہ دعا پڑھیں اور اس کا بہت زیادہ تکرار کریں، کیونکہ میں نے اکثر بڑی بڑی مشکلات میں اسے پڑھا ہے۔ امالی الصدوق صفحہ 403 حدیث 4۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس غم کا سامنا کرنا پڑا جس کا عام لوگوں کو کرنا پڑتا ہے؟ عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی تکالیف برداشت کرنا پڑتی تھیں کہ جن کا عام لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا؟ یعنی عام لوگوں کی مانند ان کو بھی مختلف بشری حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا یا نہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اتفاقاً انہیں بچپنے میں بڑوں کی اور بڑھاپے میں بچوں کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مریض بھی ہوتے تھے۔ بعض اوقات انہیں بچپنے میں پہلو میں درد ہوتا تھا کہ جو بوڑھوں کا مرض ہے۔ وہ اپنی والدہ گرامی سے فرماتے، شہد، کلونجی اور روغن کو مخلوط کر کے ان کی معجون بنائیں اور مجھے دیں۔ جب ان کی والدہ محترمہ یہ معجون بنا کر لائی تو انہوں نے اسے کھانے سے اظہار نفرت کیا۔ ان کی والدہ ماجدہ نے کہا، آپ یہ دوا کیوں نہیں پسند کر رہے، حالانکہ آپ نے خود مانگی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ یہ دوا لے آئیں، میں نے اسے علم نبوت سے بیان کیا ہے، اور میں نے بچپنے کی طبیعت کے باعث اس سے اظہار نفرت کیا ہے۔ انہوں نے بچوں کی طرح دوا کو سونگھا اور کھا لیا۔ یہ حدیث اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ ولادت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے فرق کرتے ہیں، لیکن بشری طبیعت کے اعتبار سے تمام لوگوں کی مانند تھے۔ ان کا مخصوص طریقے سے دنیا میں آنا اور اعجازی پہلو اس بات کا باعث نہیں ہونا چاہیے
کہ ان کی عظیم المرتبہ شخصیت کو کسی دوسرے اختیار سے دیکھا جائے اور انہیں خدا سمجھا جائے۔ بحار الانوار جلد 14 صفحہ 253 حدیث 46۔ جن لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا وہ اس کے بعد زندہ رہے۔ ربان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہو اور اس نے زندہ ہونے کے بعد دنیا میں زندگی گزاری ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے کہ جن کے ساتھ انہوں نے خدا کے لیے بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اپنے دوست کے گھر کے قریب سے ہوتا تو وہ ضرور ان کے گھر جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کافی عرصے تک حضرت عیسیٰ کی اپنے دوست سے ملاقات نہ ہوئی۔ ایک دن وہ ان کے گھر کے قریب سے گزرے تو انہیں سلام کرنے کی غرض سے ان کے گھر گئے۔ ان کی والدہ گھر سے باہر آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، اے رسول خدا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ پسند کرتی ہو کہ اسے دوبارہ دیکھو؟ اس خاتون نے کہا، جی ہاں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میں کل آؤں گا اور خدا کے اذن اور اجازت سے اسے زندہ کروں گا۔ جب اگلا دن ہوا تو نبی آئے اور اس خاتون سے کہا کہ آئیں اور آپ کے بیٹے کی قبر پر چلیں۔ وہ دونوں اس شخص کی قبر پر پہنچے۔ حضرت نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور خداوند سے اس کے زندہ ہونے کی التجا کی۔ قبر کھلی اور اس کا بیٹا زندہ ہوا۔ جب اس خاتون کی نگاہ اپنے بیٹے پر پڑی اور اس بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا تو دونوں نے گریہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں اپنی ماں کے ساتھ رہو؟ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، کیا رزق و روزی کھانے پینے اور ایک مدت تک، یا رزق و روزی کھانے پینے اور مدت کے بغیر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 20 سال زندہ رہو گے اور تمہیں رزق و روزی اور کھانا پینا نصیب ہوگا۔ تم شادی کرو گے اور تمہاری اولاد بھی ہوگی۔ اس نے کہا، اگر اس طرح سے ہے تو بہت اچھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اس کو والدہ کو دیا۔ اس نے 20 سال عمر بسر کی، شادی کی اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ بحار الانوار جلد 14 صفحہ 233 حدیث 3۔ کیا مجوسیوں کا کوئی پیغمبر تھا؟ نمبر 1، ایک صحابی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مجوسیوں کے بارے میں سوال ہوا، کیا مجوسیوں کا کوئی پیغمبر تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ان کا پیغمبر تھا۔ کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا واقعہ نہیں سنا جو آپ نے اہل مکہ کے نام لکھا تھا؟ آپ نے لکھا تھا کہ تو اسلام لے آ ورنہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جزیہ باج لے لیں اور ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم بتوں کی پرستش جاری رکھیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جزیہ صرف اہل کتاب سے لیا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لکھا۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ صرف اہل کتاب سے جزیہ لیتے ہیں، حالانکہ آپ نے منطقہ ہجر بحرین کا ایک قصبہ کے مجوسیوں سے باج وصول کیا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب تحریر کیا، مجوسیوں کا پیغمبر تھا کہ جسے ان لوگوں نے قتل کر دیا، ان کی کتاب بھی تھی کہ جسے ان لوگوں نے جلا دیا، وہ کتاب ان کا پیغمبر ان کے پاس لے کر آیا تھا۔ بحار الانوار جلد 14 صفحہ 463 حدیث 28۔ نمبر 2، زندیق نے کہا کہ آپ علیہ السلام مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا نے مجوسیوں کے لیے پیغمبر بھیجا تھا؟ کیوں؟ میں نے ان کے پاس محکم و پائیدار کتابیں، فصیح و بلیغ نصیحتیں اور مفید و شافی مثالیں دیکھی ہیں،
اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ثواب و عقاب کا بھی اقرار کرتے ہیں، ان کے مذہبی پروگرام بھی ہیں جن پر عمل کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔